آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے سامنے جو حالات ہیں، مسلسل ایسے حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے نئے نئے قوانین کے ذریعے روکا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے۔ مسلم پرسنل لا یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے۔ اس کو ہم اگر اردو میں کہنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں خاندانی نظام، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم عربی میں کہنا چاہیں تو شرعی عائلی قوانین، یعنی ہمارے خاندان کے نظام سے متعلق اور گھریلو زندگی کے متعلق، خاندان کے نظام سے متعلق، فیملی کے نظام سے متعلق جو قوانین ہیں، نکاح کے، طلاق کے، وصیت کے، وراثت کے، اور اس کے علاوہ حق شفا کے، یہ جتنے بھی قوانین ہیں، ان قوانین کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور اس کے علاوہ بہت سی صورتوں کے اندر بہت ساری آیات تسلسل کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکام کی جو کہ فیملی سے متعلق رکھتے ہیں، خاندانی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ان آیات کی اور ان احکام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے احکام کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بیان کی۔ یہ نہیں بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، لیکن حج کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ نے قرآن کریم میں نہیں بتایا۔ زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے اجمالی احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے، لیکن پھر تفصیلی احکام، ان تمام روزے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا اللہ کا حکم۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی عائلی قوانین کو، جو خاندانی نظام سے متعلق جو احکامات ہیں، ان کو جسے ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، ان تمام احکام کو کھول کھول کر بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس سے ان احکام کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ان احکام پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر اب اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کر اسی لیے ہم کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ ہم ان احکام کی اہمیت کو سمجھیں اور انہی احکام پر عمل نہ کرنے کی لیے صورتحال ایسی بنا دی جائے کہ ہم ان پر عمل نہ کر سکیں۔ ایسے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں اس ملک میں، اور کہیں مساوات کے نام پر، کہیں عورتوں پر ظلم کے نام پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عورتوں پر جتنا مہربانی اسلام نے کی ہے، اگر یہ ثابت کر دی جائے تو ان کے منہ بند ہو جائیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ وراثت کے اوپر، اسلام کے نظام وراثت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو دوہرا حق دیتا ہے اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو، بہنوں کو آدھا حصہ دیتا ہے۔ میرے جو دوستوں، ان جاہلوں کو یہ کیا معلوم کہ اگر 24 یا 28 صورتیں ہیں وراثت کی، ان میں سے تقریباً 15-16 صورتیں ایسی ہیں جس میں بچی کو یا بہن کو یا ماں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، بھائی سے یا بہن سے بھائی سے زیادہ حصہ ملتا ہے، عورتوں کو مردوں سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مرد کو اور عورت کو برابر حصہ ملتا ہے۔ 2 یا 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں مرد کو حصہ زیادہ ملتا ہے اور عورت کم ملتا ہے۔ میرے جو دوستوں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مذاکرہ تھا، ایک سمپوزیم تھا اور ایک سیمینار تھا ممبئی میں، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ جمع تھے، سب اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ مولانا عبدالکریم صاحب فارغ جو خازن تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، وہ بھی اس مجلس میں شریک تھے اور بہت بڑے داعی بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تو جب اسلام کا تعارف کروانے کے لیے ان کی باری آئی اور سب سے آخر میں آئی تو اس میں نوجوان بچے بھی تھے، نوجوان بچیاں بھی تھیں، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے اسلام کے نظام وراثت کے اوپر روشنی ڈالی اور یہ بتلایا کہ اسلام نے کس طریقے سے
عورتوں کو تحفظ دیا ہے، عورتوں کو پروٹیکشن دیا ہے، اور کس طریقے سے وراثت کے اندر اسلام نے ان کے اوپر مہربانیاں کی ہیں اور کس طرح سے حقوق دیے ہیں۔ جب ان کی خوبیوں کو اور ان کی تفصیلات کو بیان کیا اس نے، تو وہاں نوجوان بچیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی کھڑی ہو گئی، انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اسلام جیسا کہ بتلایا، تعارف کروایا عبد الکریم فارغ صاحب نے، کہ اگر اسلام اس طریقے سے عورتوں کو اور بہنوں کو اور بچیوں کو حق دیتا ہے وراثت کے اندر، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق ہم کو وراثت کے اندر حصہ دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی یہ اسلام کی تاریخ، اسلام کی عظمت، اسلام کا بلند مقام۔ تو میرا جناب اور دوستوں، اسلام کے متعلق کسی بھی حکم سے متعلق ذرہ برابر بھی شک دل میں پیدا ہونا، یہ آپ کے لیے یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ کی حکمت، اگر حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دل میں یقین رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جتنے بھی احکام ہم کو عطا فرمائے ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، کاروبار سے متعلق ہوں، ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہوں، زندگی کے کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والے احکام ہوں، ان احکام میں ہمارے لیے خیر ہے، بہتری ہے اور برکت ہے، اگرچہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم اور آپ یہ شک کرنے لگیں کہ جس نے کوئی بہتری نہیں رکھتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آپ کے ایمان کے زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، وہ اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو اپنی حکمتوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور ان کے قلوب پر منکشف کر دیتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں بندے کے لیے کیسی کیسی خیر ہے اور کیسی کیسی حکمتیں ہیں۔ تو میرے جناب اور دوستوں، اسلام کے ہر حکم کے متعلق یہ بات یقین دل میں بٹھا لو کہ اس نے آپ کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے بہتری پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور آنکھ بند کر عمل کریں گے، خواہ اس میں ہمیں بہتری نظر آتی ہو یا نہ آتی ہو، صرف یقین کر کے کہ وہ اسلام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ تو میرا جناب اور دوستوں، اللہ کے ہر حکم کو سینے سے لگاؤ گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی عظمت آپ کے دلوں میں تازہ کر دیں، آپ کے دلوں میں زندہ کر دیں، اور آپ کا یہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو قبروں کے اندر جانا ہے، قبر کے اندھیریوں سے ہم کو بچا لیں، ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں نے بھی کل ایک بیان میں کہا تھا کہ اس کو اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ کثرت ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہے کے اوپر ہے، ذکر کی کثرت کے اوپر ہے۔ جتنا آپ ذاکر ہوں گے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے، جتنی زبانیں آپ کے اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی رحمتیں آپ سے وابستہ کرے گا۔ ایسے آج بندگان خدا موجود ہیں کہ ایک ایک دن میں 40 ہزار مرتبہ روزہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایسے بندے آج بھی موجود ہیں، متبع شریعت ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے گھریلو حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ 40 ہزار مرتبہ روزہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ایسا ہی بنا دے، آمین ثم آمین۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اتنے بڑے عظیم اجتماع کو، اور انشاءاللہ میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے حضرت امیر شریعت دعوت کا حکم فرمائیں گے، دعوت نہیں حکم فرمائیں گے، انشاءاللہ میں یہاں حاضر ایک التجا کرنے والے ایک بندے کی طرح، ایک عاجز بندے کی طرح اپنی پوری عاجزی کے ساتھ میں یہاں حاضر ہونا، اپنا شرف سمجھوں گا، اپنا عزت سمجھوں گا انشاءاللہ، اور یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ اللہ نے آپ کے درمیان حاضر ہو کر مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ مجھے اس ادارے میں اور آپ کی اس مجلس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک تمنا سے لے کے جا رہا ہوں، آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، وہ سب سے لمبا آپ کا خطبہ تھا۔ جب آپ خطبہ دے چکے
تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اور قیامت کے دن میں ہم گواہی دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو موجود ہیں وہ اس تک میرا پیغام پہنچا دے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ اس وقت تقریباً ایک روایت کے مطابق 1,24,000 بندگان خدا وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 پروانے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اپنی ان آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، ان سب نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آپ نے ہم کو پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا، اگر حکم کرتے اور وہ حکم کی عدولی کرتے تو وہ گناہگار ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ذریعے حکیمانہ انداز میں کہا کہ اب تم کو چاہیے کہ تم میری یہ بات جو تم نے ان سے سنی ہے، جو دین کی بات سنی ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچا دو جو کہ وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی محبت کی وجہ سے، اور کوئی اگر صحابہ سے زیادہ پڑھ کر محبت دعویٰ کرے تو وہ غلط ہے۔ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا صحابہ کرام کو کہ ان میں سے تم کسی کی بھی اقتداء کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی نے آپ کے اس مشورے کو حکم کا درجہ دیا، اور ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، کوئی افریقہ چلے گئے اور کوئی شمالی جنوبی امریکہ چلے گئے، اور کوئی قزاقستان چلے گئے، کوئی اپنا ترکمانستان چلے گئے، اور کوئی رشیا کے جو آج کل کی کنٹریز ہیں وہاں تک چلے گئے، اور ساتوں سمندر پار کر کے وہ اپنے گھروں پہ نہ لوٹے، اور یہ کہلوا دیا اپنے اہل و عیال کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ان لوگوں تک اس دین کو پہنچانا ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ گھر گئے اور زندگی بھر گھر لوٹ بھی نہ سکے، اپنے گھر والوں کو کہلوا دیا کہ میرا سلام میرے اہل و عیال کو کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ اگر زندگی بخیر رہی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، زندگی اگر بخیر نہ رہے اور میں نہ لوٹ پاؤں تو میری مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کرنا۔ یہ تھا جذبہ۔ تو میرا عزیزوں اور دوستوں، صحابہ کرام سارے وسائل نہ ہونے کے باوجود، نہ پیسہ تھا، نہ سواری تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، کچھ سامان نہیں تھے، لیکن 7 سمندر پار کیے۔ کم سے کم اس غیرت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کو اپنے گھر کے ہر فرد تک پہنچا دو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ تو 7 سمندر پار کر کے چلے گئے۔ کیا تم اتنی غیرت اسلامی ہمارے اندر نہیں ہے کہ اس دین کو، جو دین کی بات ہم سنتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، مجلسوں میں، کیا ہم اپنے گھر کے تک نہیں پہنچا دیں؟ کیا اتنا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس بات کا عہد کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت، کوئی بھی بات اپنے کانوں سے سنو گے تو اس کو اپنے پڑوسیوں تک، اپنے گھروں تک، اپنی اولادوں تک، اپنی ماؤں تک جو تمہاری بزرگ ہیں ان تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانے کی دل میں طلب پیدا کر لو۔ اگر تم نے طلب پیدا کر دی تو تم خود بھی سرخرو ہوگے، آخرت میں بھی سرخرو رہے گا، دنیا میں بھی سرخرو ہوگے انشاءاللہ، اور آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔